مسئلہ ہم قرآن کا بیان کرتے ہیں اور قرآن جہاں فتویٰ لگاتا ہے ہم وہ فتویٰ سناتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتے ہیں ہمارا قائد پہ لگ گیا تو بھئی اپنے قائد کو مسلمان کرو، یہ ہم نے تو نہیں لگایا۔ تو باقی شخصی تکفیر کا معاملہ جدا ہے، یہ اصول افتاء کا مسئلہ ہے۔ البتہ میں نے کہا کہ یار کہاں میں نے کافر کہا؟ کہتے ہیں جی وہ مشورے والی بات، مشورے والی کہ قائد جمعیت مشورہ کرتی۔ تو میں نے کہا کافر میں تو نہیں کہہ رہا، کافر تو تم کہہ رہے ہو۔ میں نے کب کافر کہا؟ ذمہ میرے اور کافر تم خود کہہ رہے ہو کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ کرتا ہے اس کا نام ملاقات نہیں، اس کا نام لقاء نہیں۔ تو اب ہمارا سوال ہے کہ تمہارا قائد صحابی ہے یا نہیں؟ یا تو کہو کہ ہمارا قائد آدھا گھنٹہ مشورہ کر کے میرا ایمان تجھے ہے، گھنٹہ مشورہ چھوڑو، ایک منٹ کے لیے بھی نبی پاک کی صحبت میں کوئی چلا گیا تو ایمان ہے تو صحابی ہے۔ من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کریم کی مجلس میں پہنچ گیا وہ صحابی ہے، اور جو آدمی بغیر ایمان کے پہنچا تو وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ اب آپ انصاف کریں، فتویٰ میں لگا رہا ہوں یہ لگا رہا ہوں۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے بزرگ گپ شپ لگاتی ہے، کوئی کہتے ہیں جی مشورہ کرتی ہے، کوئی کہتے ہیں جی بزرگ روزے پہ جا کے وہاں پر اجازت لیتے ہیں کہ میرا فلانا بیٹا مدینے میں رہ جائے، اور کوئی کہتے ہیں جی ابا جی کو باقاعدہ باتیں اور کلام ہوتے ہیں ابا جی کے ساتھ۔ تو ہمارا سوال یہ ہے میرے دوستو کہ تمہارے ابا جی، تمہارے بابا جی اور یہ عالم بیداری میں نبی پاک سے بخاری شریف پڑھنے والے یہ بزرگ یہ صحابی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ صحابی ہیں تو پھر اعلان کرو تم تابعی بن جاؤ اور ہم تمہیں دیکھ کے تبع تابعی بنے، خیر القرون واپس آ جائے۔ اور اگر یہ صحابی نہیں تو تمہارے فتوے کے مطابق یہ کافر ہے۔ یہ عجیب بات ہے، نبی سے ملاقات بھی ہو، مشورے بھی ہوں، اجازتیں بھی ہوں، گپ شپ بھی ہو، اور انوارات کا بھی باقاعدہ انتقال ہو اور بندہ صحابی بھی نہ بنے، تو پھر ہم نے تجھے ہی کتابوں میں پڑھا ہے کہ من لقی النبی بالایمان، اتنا کافی ہے۔